الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين محترم محتشم سامعین و حاضرین، اسلامی بادشاہوں میں سے، مسلمان بادشاہوں میں سے ظالم ترین بادشاہوں میں حجاج بن یوسف کا نام ہے۔ حجاج بن یوسف ایک نہایت ظالم بادشاہ گزرا جس نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کیا۔ جلیل القدر تابعین کو، محدثین کو اس نے شہید کرا۔ اس کی حکومت میں ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی۔ قحط سالی اتنی ہوئی کہ سبزے خشک ہو گئے، پانی کی قلت ہو گئی، خوراک کی قلت ہو گئی، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، پیاس سے بلبلانے لگے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ حجاج بن یوسف علماء اور مشائخ کو لے کر نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے گیا۔ چند دن تک مسلسل نماز استسقاء روزانہ ادا کرتے، مگر پھر بھی بارش نہ ہو پائی۔ ایک دن اعلان کیا گیا کہ کل وہ شخص دعا کرے گا، نماز استسقاء پڑھ کر وہ شخص دعا کرے، وہ ایک ہی شخص بے شک نہ ہو جس کی کبھی عصر کی سنتیں اور عشاء کی جو سنتیں ہیں غیر موقدہ، جس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، وہ کل دعا کرے گا۔ چنانچہ جب کل کا روز آیا، بڑے بڑے علماء و مشائخ میں سے بھی جن کے بڑے بڑے نام تھے، کوئی بھی آگے آنے کو تیار نہ ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے غیر موقدہ سنتے ہیں کبھی کبھی رہ جاتی ہیں، پر رہ بھی جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ خود ہی آگے بڑھا اور اس نے دعا کی تو اسی وقت موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجاج بن یوسف اگرچہ ظالم تھا، مگر یہ اس مجمع میں واحد شخص سامنے آیا جس کی کبھی بھی عصر کی اور عشاء کی سنت غیر موقدہ قضا نہ ہوئی۔ علم و فضل کے بڑے بڑے نام کھڑے تھے، اجتماعی دعاؤں میں شامل ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بارش نہ برسائی۔ بارش برسائی تو سنت مصطفیٰ کی برکت سے برسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے سب عملوں سے بھاری ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کوئی جیسا بھی عمل کر دے گا تو اس کا عمل باطل ہے۔ حضرت سیدنا
جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں الطرق كلها مسدودۃ علی الخلق، سارے راستے مخلوق پر بند ہیں سوائے سنت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کا راستہ، کہ صرف یہی راستہ کھلا ہے، باقی سارے راستے مخلوق پر بند ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سنت پر عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی بھی نیکی اور عمل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا اللہ کے ولیوں میں ان کا ایک امتیازی نام ہے، ایک طرہ امتیاز ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی تکبیر اولا یا جماعت آپ کی رہ گئی، تو آپ گھر آئے، اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور روتے رہے، 3 دن تک روتے رہے۔ نماز کے لیے جاتے، نماز پڑھ کر واپس آتے، پھر رونے لگ جاتے، پھر جاتے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر واپس آتے، پھر رونے لگ جاتے۔ اس طرح آپ کئی دن، 3 دن یا اس سے زیادہ برحال آپ روتے رہے۔ آپ کو جب 1-2 دن ہو گیا روتے ہوئے، تو آپ کے 2 مریدوں نے یہ کہا کہ ہم چلتے ہیں پیر صاحب کا پتہ کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، تسلی دیتے ہیں جا کر۔ جب گئے اور جا کر حضرت حاتم اصم کو تسلی دینے لگے تو حضرت حاتم پہلے سے زیادہ رونے لگ گئے۔ مریدوں نے عرض کی کہ عالی جاہ، ہم تو آئے تھے کہ آپ کو تسلی دیں، آپ کو اطمینان دلائیں، مگر آپ زیادہ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حاتم اصم نے فرمایا اگر کوئی میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو پورا شہر میری تعزیت کے لیے میرے پاس تعزیت کے لیے آتا، اور میری نماز کی جو جماعت فوت ہوئی ہے صرف پورے شہر میں سے 2 بندے میرے پاس آئے ہیں، میری جو ہے نماز کی قضا ہونے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے۔ تو نماز کی قضا ہونے کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا دین کی اتنی اہمیت رہ گئی ہے ہمارے ہاں؟ میں اس لیے دین کی قدر دل سے جانے پر کہ لوگوں کے دلوں سے دین کی قدر جاتی رہی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا سنت مصطفیٰ کا جذبہ۔ نماز با جماعت پڑھنا ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے، فرمانے لگے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنن ہدا نازل فرمائی، یعنی وہ سنتیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے، ان کو سنن ہدا کہتے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سنن ہدا نازل کی گئی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ہے، نماز با جماعت بھی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جو شخص اس سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نماز با جماعت جو بلا عذر ترک کرتا ہے ہم اس کو منافقین میں شمار کرتے ہیں۔ دور رسالت میں اسے منافقین میں سے شمار کیا جاتا تھا۔ نماز کے اندر سستی کرنے کا جو ایک منافقین کا طرز عمل ہے، یہ تو قرآن میں بھی بیان کیا گیا۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، اس سستی کی وجہ سے ان کی جماعت بھی رہ جاتی ہے۔ تو جماعت جو ہے یہ ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علماء کرام نے با جماعت نماز پڑھنے کو واجب فرمایا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں نہ پہنچے۔ جب فجر کی نماز میں آپ نہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں ان کا گھر آتا تھا، اور حضرت عمر کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ سلیمان بن ابی حسمہ کا پتہ کرتے ہیں کہ وہ نماز میں کیوں نہیں آئے۔ چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر چلے گئے، وہاں دیکھا ان کی والدہ باہر کھڑی ہے، بوڑھی ماں ان کی باہر ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ آج آپ کا بیٹا نماز میں نہیں آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہا، صبح کی نماز کا جب وقت قریب آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا، اس وجہ سے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ آ سکا۔ حضرت عمر بھی صحابی رسول اور جلیل القدر صحابی، اور حضرت سلیمان بن نبی اسلام وہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی نماز باجماعت پڑھ لینا ساری رات کی نفل عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس کو واجب بھی اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو جو سنت ہے، سنت کی اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی ساری رات نفل نماز پڑھے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ عموماً گھر میں نماز جو پڑھی جاتی ہے بغیر جماعت کے، اس کا بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا ٹائم باجماعت نماز پڑھنے سے لگتا ہے، لیکن ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز باجماعت ادا کرے گا وہ تنہا نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اس قدر ثواب کیوں بڑھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتباع سنت رسول کی اتباع کی وجہ سے ٹائم اتنا ہی لگتا ہے، سنت کے اتباع کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ باجماعت نماز کے تعلق سے ہمارے بزرگوں کا سبحان اللہ کیا ایک جذبہ تھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ کی ساری زندگی کبھی بھی جماعت نہ چھوٹی، ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتے۔ جس دن آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اس دن آپ کی ایک نماز کی جماعت چھوٹ گئی۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہا جاتا ہے کہ خوف خدا کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ مغموم ہو گئے اور آپ نے پھر 27 مرتبہ نماز پڑھی، اس لیے کہ اگر میں جماعت سے پڑھتا تو 27 نماز میں ثواب پاتا، تو 27 مرتبہ آپ نے نماز پڑھی۔ 27 مرتبہ جب نماز پڑھ چکے تو پھر غیر سے آواز نہیں، اے ابو حنیفہ تم اب بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کو نہیں پہنچے ہو، اس لیے کہ جو باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس دعا میں فرشتے شامل ہوتے ہیں، وہ تیری ان 27 نمازوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس قدر باجماعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہماری مسجدوں میں نمازی ہوں گے۔ ہر مسلمان اگر باجماعت نماز پڑھنے کا عادی بن جائے تو ہماری ساری مسجدیں ہر نمازوں پر کھل جائیں۔ ہم پابندی کے ساتھ مسلمان جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز جس میں ہماری مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ عید کی نماز سنت ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، جو فرض نمازیں ہیں وہ ہم شاید ہی 5% مسلمان آگے پڑھتے ہیں، اور جو سنت نماز ہے، نفل ہے، سنت ہے، اس کے لیے شاید ہی 5% رہ جاتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں باجماعت 5 نمازیں پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے بات کو چلایا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرتا ہے، سنت سے محبت کرتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر کام سے محبت ہوتی ہے۔
تو جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی پیار ہوگا، حضور علیہ السلام کے بولنے کے انداز سے بھی پیار ہوگا، حضور کے چلنے کے طریقے سے بھی پیار ہوگا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے یوں ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے کا کیا ہی بہترین صلہ اور اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے بدکار الہی، بہرے رضا و قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جب سنتوں پر عمل چھوڑ دیا جائے گا، ایک وقت وہ ہمارے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا انسان معاشرے کی انگلیوں کا نشانہ بنتا ہے۔ اگر کوئی سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا شخص اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ٹوکا جاتا ہے اور اس کی سنت کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ سنت پر عمل کی نیت کر کے نیک بنا پھرتا ہے اور کام کرے یہ ہے، جبکہ سنت پر عمل کرنا ایک ثواب کا کام ہے، اور سنت پر عمل کرنے والا ضرور اجر و ثواب کا مستحق ہے، لیکن وہ اس سے فرشتہ نہیں بن جاتا، غلطی سے وہ معصوم نہیں ہو جاتا، پاک نہیں ہو جاتا، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک وقت حضور نے فرمایا آئے گا کہ سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، فساد کے زمانے میں جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، حضور نے فرمایا وہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ دین پر چلنا مشکل آپ بھی ہے، آنے والا وقت اور زیادہ مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو سنتوں پر دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آج اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو طعنہ بھی دیا جاتا ہے، طعنے بھی دیے جاتے ہیں، اور اس کا مذاق بھی بنایا جاتا ہے، اور اس کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ طرح طرح کے معاملات اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، مگر سنت پر عمل کرنا آج کے دور میں اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ آج کے دور میں اگر کوئی سنت پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ ایک روایت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حلال کھائے اور سنتوں پر عمل کرے، حلال کھائے اور سنتوں پر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہو، تو وہ شخص بڑے ہی اجر و ثواب کا مستحق ہے، وہ جنت پائے گا۔ اور بہت سارے فضائل ہیں سنتوں پر عمل کرنے کے۔ سنتوں پر عمل کرنے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل پر خوش ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔